رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله مثل كذا. فإذا قالوا ذلك فقولوا الحمد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم يدخل على اليسار يدخل عن يسار الثلاثة ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتعالى فلان الشيطان سير. رواه أبو داود سنة حديث عبد بن الأحمد في باب خطبة يوم النحر إن شاء الله تعالى مستقيم. وأنا الفصل الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرح الناس لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خلق كل شيء حتى يقول هذا الله خلق كل شيء وخلق الله عز وجل. رواه البخاري ومسلم قال الله عز وجل ان امتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا هذا ما خلق الخلق خلق الله. غريب وعن الطالب بن الحارث قال قلت يا رسول الله لقد حال بيني وبين صلاتي غريب كيف بين نماز القراءة يلبسها تشويش دیتا ہے شک دیتا ہے يلبسها عليه شک دیتا ہے مجھ پر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الشيطان يقول له وإذا أحسسته وإذا أحسسته فتعوذ بالله وادخل على يساره ثلاثة ففعلت ذلك فاتبع الله عني نسوة سعيد. وعن القاسم محمد أن رجلا سأله وقال إني أهين في صلاتي فيكثر ذلك علي وهم بہت زیادہ مجھ پر آتے ہیں فقال امضي في صلاتك فإنه لن يذهب ذلك عنك حتى تنصرف وسوسا هم going until you turn away وأنت تقول بعد ما تصل عنك تكون کہتے رہیں گے نماز پڑھا نہیں ہوا نماز نہیں پڑھا اس وقت کم اس ٹائم اس کا جس کی کوئی کیری ہو حتى تنصرف يعني سيكون يستغفر جاي وأنت تقول إسحاق يستغفر ما أتممت الصلاة بس يقول في حالة لو كنت شغال ما أتممت الصلاة. صدق النبي يفتح صدق لا تكون بير جاي وسابق سلوتين بيوم
بسم الله الرحمن الرحيم. صلی اللہ علیہ نبی یہ مشین کھڑکی کی فساد پاس مت رکھو، پانی اس میں چلا جائے گا. لاؤڈ اسپیکر کی مشین کہاں ہے سر؟ وہ دوسری دستگاہ میں اس میں پانی چلا گیا تو خراب ہو گیا. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقال له ذلك بما قدمت يداك، أي قدمته خبر عنه بهما دون غيرهما، لأن أكثر الأفعال تزاول بهما، وأن الله ليس بظلام أي بذي ظلم للعبيد فيعذبهم بغير ذنب. ومن الناس من يعبد الله على حرف أي شك في عبادته، شبه بالحال على حرف جبل في عدم ثباته، فإن أصابه على حرف جبل في عدم ثباته، على حرف جبل في عدم ثباته، فإن أصابه خير صحة وسلامة في نفسه وماله اطمأن به، وإن أصابته فتنة محنة وسقم في نفسه وماله انقلب على وجهه، أي رجع إلى الكفر، خسر الدنيا بفوات ما أمله منها والآخرة بالكفر، ذلك هو الخسران المبين البين. ذلك بما قدمت يداك، یہ عذاب اس لیے ہے بما قدمت يداك، جو آپ کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، آگے اعمال کیے ہیں. تو ہاتھ نے تو نہیں کیے، زبان نے کیے ہیں. صرف ہاتھ نے تو خراب کام نہیں کیا. تو کہتے ہیں کیونکہ اکثر افعال ہاتھوں سے کیے جاتے ہیں، اس لیے تمام افعال ہاتھوں کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، اگرچہ ہاتھوں کے علاوہ کام کیے ہیں. قدمتہ، تم نے آگے بھیجے. عبر عنہ، تعبیر کی گئی ہے عنہ، جو آگے بھیجا ہے، بہما ہاتھوں کے ساتھ، دون غیر ما، نہ غیر ہاتھ کے ساتھ. لأن اکثر الافعال، یہاں کہ اکثر افعال تزامل و تعمل کیے جاتے ہیں بہما ہاتھوں سے. تو اگر غیر ہاتھوں سے کام کیا جائے اس کو بھی ہاتھوں کی طرف منسوب کرتے ہیں. وذالک بأن اللہ، اور یہ عذاب اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے ہیں للعبید، بندوں پر. یہ ظلم نہیں کرتے کہ تم کو بغیر گناہ کے عذاب دے گا. گناہ کیا ہے تو تب عذاب. اشکال کا جواب لیس بظلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ظلم نہیں کرتا اور تھوڑا سا ظلم کرتا ہے. اس کا جواب ظلام فعال کا وزن ہے نسبت کے لیے، ظلم والا نہیں ہے. للعبید، بندوں پر. یا یہ جواب ہے لیس بظلام، اللہ تبارک و تعالی نہیں ہے ظلام. اور ظلام کی معنی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمال پر ہے، اعلیٰ درجے کے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ ظلم کرتا تو ظالم نہ ہوتا، ظلام ہوتا. جیسے اللہ تعالیٰ قادر ہے تو نفس قادر نہیں ہے، بہت زیادہ قادر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عالم ہے تو صرف عالم نہیں ہے، علام الغیوب ہے. تو اگر اللہ ظالم ہوتا نعوذ باللہ تو پھر ظالم نہیں ظلام ہوتا. اس لیے ظلام کا ذکر
اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ظلام بے اعتبار کثرت العبید ہے، کیونکہ بندے بہت زیادہ ہے، تو اگر تھوڑا ظلم ایک پر ہوتا، تھوڑا ظلم دوسرے پر ہوتا، تو ملین بلین شلین پر بہت بڑا ظلم ہوتا، اس لیے ظلام کا ذکر ہوا ہے۔ اور ایک اور جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ ظلام نہیں ہے، یہ فنی جواب ہے، فنی وہ یہ ہے اس میں نفی المبالغہ نہیں ہے بلکہ مبالغہ فی النفی ہے۔ نفی مبالغہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ معنی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلام نہیں ہے اور ظالم ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ مبالغہ کی نفی اور اصل فعل کا اثبات یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود ہے مبالغہ فی النفی، یعنی الظلم منفی عن اللہ تعالی نفیا مبالغا مؤکدا، اللہ تعالی سے ظلم منفی ہے مضبوط اور مبالغے کی طریقے پر، تو اس کو تعبیر کرتے ہیں نفی المبالغہ نہیں ہے، المبالغۃ فی النفی ہے۔ ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ صریح مشرک ہیں، بعض لوگ منافقوں کی طرح ہیں، بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں علی حرف، کنارے پر رہ کر، جیسے آدمی کنارے پر ہو تو ایک جانب بھی جا سکتا ہے، دوسری جانب بھی جا سکتا ہے، جیسے پہاڑ کے کنارے پر ہو تو ایک طرف بھی جا سکتا ہے دوسری طرف بھی، یا پہاڑ کے کنارے پر ہے تو وہ مضبوط نہیں ہے، ادھر بھی گر سکتا ہے ادھر بھی گر سکتا ہے، تو بعض لوگ کنارے پر ہے یعنی علی اضطراب علی قلق، پریشان ہے کہ ادھر جائے یا ادھر جائے، جیسے منافقین۔ تو یہ علی حرف، جو لوگ شک پر ہیں، جو لوگ نفاق اور پریشانی پر ہے، ان کی تشبیہ اس آدمی کے ساتھ دی جو علی حرف البحر ہو، بحر میں بھی جا سکتا ہے باہر بھی آ سکتا ہے، یا علی حرف جبل ہو، یعنی پہاڑ کی کنارے پر ہے تو اس میں ثبات اور استقرار نہیں ہے، جماؤ نہیں ہے، گر سکتا ہے۔ یا اس شخص کے ساتھ تشبیہ دی جو علی طرف الجیش ہو، لشکر کے کنارے پر ہو، کہ اگر لشکر کامیاب ہو گیا تو میں کہوں گا زندہ باد، میں آپ کے ساتھ تھا، اور اگر لشکر ناکام ہوا تو میں بھاگ جاؤں گا۔ تو ان ظفر قر و ان انہزم فر، تو یہ بھی اس طرح ہے جیسے وہ ما بین لا الہ الا ولا الہ الا ہے، اسی طرح یہ بھی شک اضطراب پر ہے۔ شبہ بالحال، تشبیہ دی گئی اس منافق اور پریشان آدمی کی، بالحال علی حرف جبل، حال کا مطلب نازل، اس پر جو نازل ہو، علی حرف جبل، پہاڑ کے کنارے پر اترا ہوا ہو، حال حلول سے ہے، حل یحل حلولا، یہ عدم ثبات ہی، ثابت نہ ہونے میں، نہ جم جانے میں، جمع ہوا نہیں ہے۔ فإن صابہ خیر، پس اگر اس کو پہنچتی ہے خیر، صحت، سلامتی، خوشی، بیٹے، تو اطمئن بہ، مطمئن ہو جاتا ہے خیر پر کہ مجھے خیر پہنچا۔ وإن أصابته فتنة، یہ دیکھیے ویسے معلوم ہوتا ہے جیسے مدنی آیات ہو، کیونکہ بعض مدنی ہے بعض مکی ہے، اور اگر ان کو پہنچتی ہے مصیبت، محنت، بیماری، بیٹیوں کو وہ مصیبت سمجھتے تھے، اس کے نفس اور اس کے مال میں، تو انقلب علی وجہہ، پلٹ جاتا ہے، واپس آتا ہے، علی وجہہ، اپنے چہرے پر، یعنی پھر اباؤٹ ٹرن ہو کر کے کفر کی طرف آتا ہے، سیدھا اسلام کی طرف گیا۔ جب اسلام میں اس کو بظاہر خیر نہیں ملی تو انقلب اباؤٹ ٹرن ہو گیا، اس کا بہتر ترجمہ ہے اباؤٹ ٹرن ہو گیا، علی وجہہ، اپنے چہرے کو اباؤٹ ٹرن کر دیا کفر کی طرف، اے رجع الی الکفر، کفر دین باطل کی طرف واپس آ گیا۔ پلٹ گیا، خسر الدنیا والآخرہ، اس نے نقصان کیا دنیا کا
بفوات ما املہ منہا، فوت ہو گئی جس کی امید کر رہا تھا دنیا سے، دنیا میں جس چیز کی امید وہ نہیں ملی، اور ذلیل بھی ہوا، تو ذلیل ہوا دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں کفر کی وجہ سے، اور آخرت کا کفر، آخرت میں کفر، ذالک هو الخسران المبین، یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے، یہ کھلا ہوا نقصان ہے، خسران نقصان۔ تو یہ آدمی واپس آتا ہے اور کہتا ہے ما اصبت من خیر فی ھذا الدین، اسلام میں مجھے خیر نہیں ملی اس لیے میں واپس جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ یدعو من دون اللہ، اور یہ کافر جو واپس گیا، یدعو مدد مانگتا ہے، عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا، ما ان اصنام اور معبودین سے، لا یضرہ، جو ضرر نہیں پہنچا سکتے، دنیا میں ان کو ضرر نہیں دے سکتے اگر عبادت نہ کرے، اگرچہ آخرت میں مضر ہے، آخرت میں تو تباہ کن ہے، وما لا ینفعہ، اور فائدہ نہیں دے سکتے اگر عبادت کریں، اصنام کی عبادت کرو گے تو فائدہ نہیں دے سکتے، اصنام کی عبادت نہیں کرو گے ضرر نہیں دے سکتے دنیا میں۔ ذالک هو الضلال، یہ مدد مانگنا ان سے کہ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہو، اصنام سے مدد مانگتے ہو، قبروں سے مدد مانگتے ہو، بزرگوں سے مدد مانگتے ہو، ان کو غوث سمجھتے ہو، اور غوث کا مطلب یہ سمجھتے ہو کہ وہ مدد کرتے ہیں، یہ سب غلط۔ ہاں، غوث کا یہ مطلب ہے کہ اگر وہ اولیاء کی کمیٹی ہے اور جب کمیٹی ناکام ہوتی ہے تو پھر ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، یہ دعا کرتا ہے اور کام ہو جاتا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن غوث مدد کرنے والا غلط ہے۔ اولیاء اور صوفیہ کے قول میں جہاں غوث ملتا ہے وہاں غوث بالدعا مراد ہے، غوث سے مراد غوث بالمدد نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ گمراہی ہے، البعید من الحق، جو حق سے دور ہے، من الرشد، رشد و ہدایت سے دور، بہت دور۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، یہ مدد مانگتا ہے لمن، اس سے، ضرہ جس کا ضرر پہنچانا، اقرب بہت قریب ہے، من نفعہ فائدے پہنچانے سے، اس کا ضرر پہنچانا زیادہ ہے۔ یہاں تین باتیں تین، پہلی بات تو یہ ہے کہ ما قبل کے ساتھ تعارض ہے، ما قبل میں یہ ہے لا یضرہ، اور یہاں ہے ضرہ اقرب من نفعہ، اس کا ضرر زیادہ ہے نفع سے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ما لا یضرہ فی الدنیا، اور ضرہ اقرب من نفعہ فی الآخرۃ، اس کا ضرر آخرت میں اقرب ہے اس کے فائدے سے دنیا میں تو تھوڑا بہت فائدہ اس کو ہوگا، دنیا میں تھوڑا بہت فائدہ ہوگا کہ وہاں اصنام کے پاس گیا، لوگوں نے کھانا لایا، اس نے بھی کھایا، یہ بینز لے گیا تھا، دوسرے لوگ مرغی لائے تھے، اس کو مرغی مل گئی، دنیا میں تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا، لیکن آخرت میں ضرر نہیں ہے، آخرت میں ضرر ہے۔ تو یہ اشکال ختم ہوا کہ ضرر نہیں اور یہاں ضرر ہے، ضرر فی الآخرت ہے، اور وہاں فرمایا ما لا ینفعہ، فائدہ نہیں ہے، یہاں اقرب من نفعہ، نفع ہے لیکن نفع سے ضرر زیادہ ہے، تو نفع کیسے ہے؟ نفع تو پہلے بتایا تھا نفی ہے، نہیں ہے، تو جواب یہ ہے کہ نفع ہے۔ نفع کس طرح ہے؟ نفعهم، نفع اکابرهم باخذ الدراهم ونفع اصاغرهم باکل الطعام، اصاغر کو طعام مل گیا، اکابر کو دراہم مل گئے جب وہ مندر میں بیٹھ گئے، مندر میں، تو یہ فائدہ تو ہے، لیکن اس کا ضرر فی الآخرت اس سے زیادہ ہے۔ ایک جواب سمجھ گئے؟ پہلے کہا ضرر نہیں ہے، اب ضرر ہے، پہلے کہا فائدہ نہیں ہے، یہاں ہے فائدہ ہے، ضرر ہے آخرت میں، اور نفع سے زیادہ ہے، نفع سے زیادہ ہے، تو نفع کیسے ہے؟ نفع اکابرہم بالدراہم ونفع اصاغرہم بشیء آخر،
یا یہ ہے کہ اس کا ضرر آخرت میں ہے، اور نفع النفع الموہوم اس کے خیال میں جو فائدہ ہے، تو یہ نفع موہوم ہے اس کے خیال میں ہے۔ اتفاقاً اس کا کوئی کام ہو جاتا ہے تو کہتے اوہ صنم نے ہمارا کام کیا، قبر نے ہمارا کام کیا، یہ موہوم ہے، وہم کے درجے میں ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دو جواب کافی ہے، ورنہ اور جواب بھی ہے۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ یہ یدعو مکرر کیوں آیا؟ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ، پھر آیا یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ۔ مکرر آنے کی دو وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ پہلا یدعو مانگنے کے معنی میں ہے، دعا مانگنا اور مدد مانگنا، اور دوسرا یدعو یطیع کے معنی میں ہے، یطیع لمن ضرہ اقرب من نفعہ، دونوں الگ ہو گئے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یدعو مکرر آیا اس کثرت دعا کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو عبادت میں دلچسپی نہیں، مانگنے میں دلچسپی ہوتی ہے، اور اگر غیر اللہ کی عبادت جو لوگ کرتے ہیں تو ان کو بھی سلام شلام اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ مانگتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کچھ مل جائے۔ تو جو کہ کثرت دعا ہے تو اس لیے کثرت دعا کی وجہ سے یدعو مکرر آیا، یہ دوسری وجہ زیادہ بہتر ہے۔ تیسرا اشکال اور اس کا جواب یہ ہے کہ یدعو لمن ضرہ میں یہ یدعو فعل فاعل ہے اور لمن ضرہ مفعول ہے، تو مفعول کے اوپر لام کیسے داخل ہو گیا؟ لام تو یا ابتدا میں آتا ہے، فرسٹ کلاس میں آتا ہے لام۔ لزید احسن من عمر، لزید افضل، اور یا لام ان کی خبر میں، تو یہاں لام مفعول پر کیسے داخل ہو گیا؟ اگر ہم کہیں گے کہ نصرت لزیدن تو یہ تو نہیں آئے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں یدعو کا مفعول محذوف ہے، لمن مستقل جملہ ہے جس پر لام داخل ہے۔ تقدیر یہ ہے کہ یدعو الاسنام، اصنام کو پکارتا ہے، اور جب اس کے بعد مستقل جملہ لمن ضرہ اقرب من نفعہ، اور وہ لوگ جن کا ضرر ان کے نفع سے اقرب ہے ان کو بلاتا ہے، تو لمن ضرہ اقرب من نفعہ یدعوہم، اس کو جس کا ضرر اقرب ہے نفع سے اس کو پکارتا ہے، تو یہ مستقل جملہ ہے، یعنی یہ جملہ مستانفہ ہے اور مفعول محذوف ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ لام مقدم من المؤخر ہے اور من پر داخل نہیں ہے، بلکہ من کے ما بعد میں ہے، پھر مقدم کیا گیا، اور یہ من کے صلے پر داخل ہے، ضرہ، اور صلہ پر لام داخل ہوتا ہے، تو تقدیر یہ ہے یدعو من لضرہ اقرب من نفعہ، اور ضرہ اقرب من نفعہ مبتدا خبر ہے، ضرہ مبتدا اور اقرب من نفعہ خبر، تو تقدیر یہ ہے کہ یدعو من پکارتا ہے اس کو، لضرہ، تو لام جو ضرہ اور مبتدا پر داخل تھا اس کو لا کر کے مفعول پر کر دیا، تو اصل میں لام کس پر ہے؟ ضرہ مبتدا اور اقرب من نفعہ خبر، مبتدا خبر پر تو داخل ہوتا ہے تو اس کو ما قبل میں کر دیا۔ ایک تیسرا جواب یہ ہے کہ لام اس لیے آیا کہ یدعو بمعنی یقول ہے، یقول کہتا ہے، اور لمن لام اس میں آیا، کیوں؟ اس لیے کہ قال یقول اس کا جواب مقولہ ہے، اور مقولہ جملہ ہے، اور جملے پر لام داخل ہوتا ہے، تو اس کی تین جواب دیے ہیں کہ لام کیوں آیا۔ اللام زائدۃ، مصنف نے چوتھا جواب دیا لام زائد ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ ضرہ لعبادتہ، ضرر پہنچانا اس کی عبادت کی وجہ سے، اقرب من نفعہ، اس کے فائدے سے اقرب ہے۔ فائدہ کہاں ہے؟ نفع بتخیل، ان نفع، اگر وہ فائدہ دے گا تخیل ہی، اس کے خیال کی وجہ سے، اس کے تصور کی وجہ سے، یہ اس کا تصور ہے جس کا تصدیق سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یقول الکافر مقدر، یقول الکافر، کافر کہے گا آخرت میں، لبئس المولا ولبئس العشیر، یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لبئس المولا،
بہت برا ہے یہ صنم شنم المولا کارساز کے طور پر، جس کو یہ کارساز اور ناصر سمجھتا ہے، مددگار سمجھتا ہے، تو یہ بہت برا ہے۔ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ، اور بہت برا ہے یہ رفیق اور ساتھی۔ اور اگر ہم اس کو اس پر فٹ کرے جو صنم دار الصنم کے اندر پیر بیٹھا رہتا ہے اور ساتھی رہتے ہیں، تو پیر کہتا ہے میری عبادت کرو اور صنم کی عبادت کرو، اور ساتھی خوش ہے کھاتے پیتے ہیں، تو یہ ترجمہ ہوگا لبئس المولا، بہت برا ہے ان کا پیر، ولبئس العشیر، اور بہت برے ہیں ان کی پیر بھائی، جو دارالاسنام میں پیر ہے ان کا، جو کہتا ہے کہ صنم کی عبادت کرو، اور جو ان کی پیر بھائی ہے، پیر بھائی ان کو کہتے جو ایک پیر سے مرید ہو تو ان کو کہتے پیر بھائی، تو وہ جو پیر بھائی ہے وہ بھی بہت برے ہیں، اس لیے کہ وہ حق پیر اور حق پیر بھائی نہیں ہے، باطل پیر اور باطل پیر بھائی ہے۔ اے صاحب یعنی ساتھی ہوا، وعقب ذکر الشاک بالخسران بذکر المؤمنین بالثواب، اور پیچھے ذکر کیا، عقب پیچھے ذکر کیا، ذکر الشاک کے شک کرنے والے کے ذکر کے بعد، بالخسران ہے خسران کے ساتھ، یعنی شک کرنے والے کے ذکر کے بعد خسران کا ذکر کیا، تو اس کے بعد ذکر کیا بذکر المؤمنین بالثواب، مؤمنین کا ذکر ثواب کے ساتھ کیا، یعنی شک کرنے والے کے لیے خسران، اس کے بعد ذکر کیا مومنین کے لیے ثواب۔ اگر مصنف اتنا فرما دے کہ تخویف کے بعد بشارت تو یہ کافی ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ یقیناً داخل کرتے ہیں ایمان والے اور عمل صالح والوں کو۔ صالحات کیا ہے؟ کسی لڑکی کا نام تو نہیں ہے، نہیں جی، من الفرد والنوافل، فرد و نوافل ہے، لڑکیوں کا ذکر نہیں ہے کہ درس کا میں۔ جنات، جنتوں میں داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار، ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں، من نصر الاولیاء، اولیاء کو مدد پہنچاتے ہیں، واذلال الاعداء، من اکرام من یطیعہ، تابعداروں کے لیے اکرام، و احانت من یعصیہ، اور نافرمانی کرنے والوں کے لیے احانت، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں ان کے لیے ہے اکرام، اور جو نافرمانی کرتے ہیں ان کی احانت ہے۔ اب نافرمانی مسلمان کرے تو اس کے لیے بھی احانت ہے، اور نافرمانی کافر کرے تو اس کے لیے بھی احانت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کافروں نے اسباب کی وجہ سے ترقی کی ہے، اور مسلمانوں کے پاس نہ اسباب ہے اور نہ اطاعت ہے، تو اس لیے وہ ذلیل ہو رہے ہیں اکثریت کے اعتبار سے۔ من کان، تو اشکال جو وارد ہوتا تھا وہ دفع ہو گیا کہ مطیعین کا اکرام کرتے ہیں، تو کہاں مطیعین کا اکرام ہوتا ہے؟ اکثریت کے اعتبار سے مطیع نہیں ہے۔ اور واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اس فتنے سے ڈرو جو صرف عاصیوں کو نہیں، مطیعین جو ان کے ساتھ رہتے ہیں ان کو بھی پہنچے گا۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ، دیکھو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، من کان یظن، صحابہ کرام کی مدد کی، تابعین کی مدد کی، تبع تابعین کی مدد کی، اس کے بعد جب لوگ برباد ہو گئے، آپس میں لڑنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو تم لڑتے رہو، میں نے تم کو تمہارے حوالے کر دیا، پہلے تم میرے حوالے تھے، اب میں نے تم کو تمہارے حوالے کر دیا، تم جانو تمہارا کام۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ، جو لوگ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مدد نہیں کریں گے، ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہو دنیا اور آخرت میں، تو اس کو چاہیے فلیمدد، کہ لمبا کر دے، کھینچ لے، لمبا کر دے، لمبا کر دے، کھینچ لے، بے سبب رسی کو الی السماء، آسمان کی طرف یا چھت کی طرف، ثم لیقطع، پھر اس کو کاٹ دے، ثم لیقطع، پھر کاٹ دے، یا ثم لیقطع، پھر اپنے آپ کو پھانسی کرے، یقطع پھانسی کرنے کا مطلب گلے میں ڈال دے رسی کو، فلینظر، پس دیکھ لے، هل یذهبن کیدہ ما یغیظ، کہ کیا دور کرے گا، ختم کرے گا، کیدہ اس کا مکر و فریب اور تدبیر، ما یغیظ وہ چیز جس کو پسند نہیں کرتا،
وہ جس کو پسند نہیں کرتا. اس آیت کریمہ کی 3 معنی ہیں. پہلا معنی فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ. پہلا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرے تو اگر وہ ان کو چاہیے فَلْيَمْدُدْ کھینچ لے، لمبا کر دے رسی کو، إِلَى السَّمَاءِ چھت تک رسی لٹکا دے. ثُمَّ لْيَقْطَعْ نَفَسَهُ پھر اپنی سانس کو کاٹ دے، یعنی اپنے گلے کو اس میں لٹکا دے، اپنے گلے کو رسی کے اندر لٹکا دے. تو فَلْيَنْظُرْ پھر دیکھ لے هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ کہ کیا اس کی تدبیر دور کر دے گی ما یغیظ جس مدد کو وہ پسند نہیں کرتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری مدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے گی اگرچہ تم چھت کے ساتھ رسی کو لٹکا دے اور کہے کہ اگر مدد آ گئی تو میں تو پھانسی پر چڑھ جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم 1,00,000 مرتبہ رسی پر چڑھ جاؤ اور اپنے گلے کو کاٹ دو، ہم تو مدد کرتے رہیں گے. تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے اگر تم مسلمان ہوتے ہو تو میں چھت کے ساتھ رسی لٹکا دوں گا اور اپنے آپ کو چھت کے ساتھ لٹکا کر اپنے آپ کو مار ڈالوں گا. تو بیٹا کہتا ہے تم 1000 مرتبہ ایسا کرو میں تو مسلمان ہوں گا. تو اس کی مثال ایسی ہوگی. پھر جب یہ معنی آپ کو بتایا تو اس میں 2 معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے، ایک معنی میں 2 معنی ہیں. ایک یہ ہے کہ جو ینصرہ اللہ ہو ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راجع ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہو ضمیر مایوس کو راجع ہے، جو نا امید ہو اور جس کے پاس اسباب نہ ہو اس کو راجع ہے. تو پہلا معنی تو آپ کو بتا دیا کہ جو گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا تو وہ اگر اپنے آپ کو رسی پر لٹکا دے پھر بھی ہم مدد کریں گے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مایوس کی مدد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ نا امید کی مدد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ مجبور اور معذور کی مدد نہیں کرے گا، تو وہ اپنے آپ کو رسی کے ساتھ لٹکا دے، ہم مجبور اور معذور مسلمانوں کی مدد کریں گے. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا مایوس، مجبور، مظلوم یہ لے لو، مظلوم مجبور ان کے لے لو، ہم ان کی مدد کرتے رہیں گے. یہ ایک ترجمہ ہے. ایک ترجمے میں نے 2 کر لی. 2 اس طرح کی ہو ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راجع ہے یا مظلوم مایوس مجبور اس کو راجع ہے. اب دوسرا ترجمہ، جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرے وحی کے ذریعے سے آسمان سے، تو اس کو چاہیے فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ کہ رسی کو لمبا کر دے، إِلَى السَّمَاءِ آسمان تک. آسمان سے مدد آتی ہے، آسمان سے وحی بھی آتی ہے، آسمان سے مدد بھی آتی ہے. تو اس کو چاہیے کہ آسمان تک رسی لمبا کرے اور لفٹ کے ذریعے سے چڑھ جائے. ثُمَّ لْيَقْطَعْ نَصْرَ اللَّهِ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کو وہاں سے کاٹ لے جو اللہ تعالیٰ کی مدد کا فیصلہ اوپر سے آتا ہے. اگر ایسا کرے گا کچھ بھی نہیں ہوگا. فَلْيَنْظُرْ پس دیکھ لے هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ کیا اس کی تدبیر دور کر سکتی ہے ما یغیظ جس مدد کو پسند نہیں کرتا. بالکل نہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. یہ نہ آسمان پر چڑھ سکتا ہے اور اگر آسمان پر چڑھ جائے تو یہ مدد کو ختم نہیں کر سکتا. یہ دوسرے 2 معنی ہو گئے. تیسرا معنی فَلْيَمْدُدْ إِلَى السَّمَاءِ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ جو گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا، یعنی جو اصنام کو ناصر سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کو غیر ناصر سمجھتا ہے، جو اصنام کو ناصر کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو غیر ناصر کہتا ہے،
تو جو یہ کام کرتا ہے من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ، جو مان کرتا ہے اللہ ینصرہ کہ عبد کی مدد اللہ نہیں کرے گا، پھر ہو ضمیر عبد کو اللہ مدد نہیں کرے گا اور غیر اللہ مدد کرتا ہے، وینصرہ غیر اللہ فی الدنیا والآخرۃ، تو فلیمدد بسبب الی السماء، فلیمدد پس چاہیے کہ وہ اس رسی کو کھینچ لے آسمان کی طرف، ثم لیقطع پھر اس کو کاٹ لے، یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ جو رسی آسمان کی طرف لمبی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کی رسی، اس نے خود اللہ تعالیٰ کی رسی کو مدد کی رسی کو کاٹ دیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہوگا کہ جو غیر اللہ کو ناصر سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناصر مددگار نہیں سمجھتا، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے لمبی رسی ہو، فلیمدد لمبی رسی ہو آسمان تک اور اس کو خود کاٹ دے، تو اس نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی رسی کاٹی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو معین نہیں سمجھتا اور غیر اللہ کو معین سمجھتا ہے۔ جو غیر اللہ ہے وہ تو مدد نہیں کرے گا، جو اللہ ہے اس کی مدد کی رسی خود اس نے کاٹ دی۔ یہ تیسرا معنی ہے۔ یہ تیسرا معنی زیادہ مضبوط نہیں ہے، اور نمبر 1 اور نمبر 2 معنی مضبوط ہے۔ المعنی مطلب یہ ہے فلیختنق غیظا منہا، اس کو چاہیے فلیختنق کہ وہ گلا اپنے گلے کو دبائے، اختناق کہتے ہیں گلے میں رسی ڈالنا اور گلے کو دبانا، پھانسی پر چڑھ جائے، غیظا منہا اس لیے غیظاً کہ غصہ ہوتا ہے، منہا اس میں سے، یعنی دنیا اور آخرت میں جو مدد آتی ہے، منہا ضمیر نصرت کو راجع، فلا بد منہا بس ضروری ہے نصرت، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ اور ہم تو وحی بھیجتے رہیں گے، اور اسی طرح جیسے ہم نے آیات سابقہ نازل کی ہے یا جیسے ہم نے کتب سابقہ نازل کی ہیں، تو انزلناہ ہم قرآن کریم کو بھی نازل کرتے ہیں اور کر لیا ہے، باقی انزلنا القرآن الباقی، باقی قرآن آیات سابقہ کے علاوہ، ایسے حال میں کہ یہ کھلی ہوئی آیات ہیں، آیات بینات ظاہرات، یہ حال ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ یہ ان اللہ میں 2 ترکیب، ایک یہ ہے کہ یہ ہو پر عطف ہے، انزلناہ انزلنا القرآن، اور انزلنا ان اللہ یہدی من یرید، ہم نے یہ بھی نازل کیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتا ہے، اور یا انزلناہ ہم نے قرآن کو نازل کیا کیوں، لأن اللہ یہدی من یرید، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، تو ہدایت کے لیے ہم نے قرآن کو اتارا۔ من یرید ہداہ جس کی ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں، یہ معطوف ہے ہائے انزلنا پر، یا لام مقدر، ان الذین آمنوا، اب جو اس کو چاہتے ہدایت کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہدایت نہیں کرتے، 2 قسم کے لوگ، 2 قسم کو لوگوں کا ذکر ہے، ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے ہیں، ہادو سوالو یہودا، اور اس کو یہود اس لیے کہتے ہیں کہ یہودا جو ان میں سب سے بڑا مسٹر تھا ان کے نام پر ہے، یہودا یوسف علیہ السلام کا ایک بھائی تھا تو ان کی طرف منسوب ہے، اور یا ہادو یعنی ہادو رجعوا عن عبادت العجل، جنہوں نے توبہ کی عبادت عجل سے، اس لیے ان کو ہادو اور یہودی کہا۔ والصابئین اور صابئین کون ہے، طائفۃ من الیہود، یہود کی ایک جماعت ہے، اگر یہود کی ایک جماعت مراد ہو تو پھر ممکن ہے کہ وہ جماعت یہ مراد ہو جو یہود کی جماعت تھی، بخت نصر نے ان پر ظلم کیا اور ظلم کی وجہ سے وہ چلے گئے، ان کو نکالا زبردستی اور نکال کر افغانستان کے اطراف میں آباد ہو گئے، وہ صابئین مراد ہے، جو بعض لوگ کہتے ہیں پٹھان ہے، وہاں سے گئے اور وہاں آباد ہو گئے، تو یہ صابئین، اور اس لیے کہ وہ یہودیت سے نکل گئے، اب یہودیت کے آثار ان میں نہیں رہے۔ بعض کہتے ہیں الصابئین من لا دین لہ، جن کا دین نہیں تھا تو وہ دین سے نکل گئے۔ بعض کہتے ہیں الصابئین عباد الملائکہ، فرشتوں کی
بعض کہتے ہیں الصابئین عباد الکواکب وکانوا یقرؤون الزبور، زبور پڑھتے تھے اور کواکب کی عبادت کرتے تھے. بعض کہتے ہیں قسم من النصارى كما قاله المصنف كما قاله السیوطی پہلے حصے میں سورہ بقرہ میں، طائفۃ منهم والنصارى، اور نصارہ معلوم ہوا کہ یہ صابئین نصارہ سے الگ ہے، یہود کی ایک قسم ہے. والمجوس، مجوس جو آگ کی عبادت کرتے تھے، روشنی کی عبادت کرتے تھے. خالق الخیر اور خالق الشر الگ الگ مانتے تھے. خالق الخیر کو یزدان، خالق الشر کو اہرمن کہتے تھے، اور محارم کے ساتھ نکاح کرتے تھے اور کیا کیا کرتے تھے. والذین اشرکوا، جو لوگ مشرک ہیں تو یہ مختلف فرقے ہیں. ان اللہ یفصل بینہم، ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یہ الذین آمنوا والذین ہادوا یہ گویا کہ اس کے لیے یہ اسم ہے ان کے لیے. اور ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامت، یہ خبر یقیناً اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گی ان کے درمیان قیامت کے دن. محق کو الگ کر دے گا، مبطل کو الگ کر دے گا. بادخال المؤمنین الجنہ وغیرہم النار، مومنین جنت میں، غیر مومنین نار میں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، شہید اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر ان کے اعمال میں شہید ہے اور عالم ہے. عالم بہ علم مشاہد، اس طرح عالم ہے جیسے کسی چیز کو دیکھ رہے ہوں، علم مشاہد. علم ترى، کیا آپ نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل قدرت کا ذکر ہے. پہلے اللہ تعالیٰ کے علم کا ذکر. ان اللہ یسجد لہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر، اور شمس و قمر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. والنجوم، ستارے بھی. والجبال، پہاڑ. شجر والدواب، اور جانور. وکثیر من الناس، اور بہت سے لوگ. یسجدو سے کیا مراد ہے؟ یسجدو سے سجدہ اختیاری مراد ہے یا سجدہ غیر اختیاری مراد ہے؟ اگر یسجدو سے سجدہ اختیاری مراد ہو، اپنے اختیار اور اپنی رضامندی سے سجدہ اور اطاعت، تو پھر معنی یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اپنے اختیار سے تابعداری کرتے ہیں، خوشی سے، اپنی خوشی سے. آسمان والے، زمین والے، شمس و قمر، نجوم، جبال، شجر، دواب، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی خوشی سے تابعداری کرتے ہیں، اگرچہ ہم ان کی خوشی اور تابعداری اور ان کی روح کو نہیں سمجھتے. تو یہ ایسا ہوگا کہ ہم نہیں سمجھتے، جیسے ان الجبل ینادی الجبل هل مر بکم احد یذکر اللہ، ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو آواز دے رہا ہے کہ کیا تمہارے اوپر ذاکر گزرا ہے، اور ہم نہیں سمجھتے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض پہاڑ گرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، اور ہم نہیں سمجھتے. إِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور ہم نہیں سمجھتے. اور اسی طرح کبھی کبھی اس کا ظہور بھی ہوتا ہے، جیسے بیل نے ایک آدمی سے کہا کہ تم ہم پر سواری کرتے ہو، انا لم نخلق لہذا، ہم اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں. کبھی کبھی اس کا ظہور ہوتا ہے. یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جذع النخلہ، جس تنے پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر بننے کے بعد رونے لگا. کبھی کبھی اس کا ظہور ہوتا ہے. پھر ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ سب چیزیں اپنی مرضی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہیں اپنی مرضی سے. اور وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ پھر الگ ہو جائے گا. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سے لوگ وہ بھی خاضعون للہ، خاشعون للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خشوع اور خضوع کرتے ہیں. تو کثیر من الناس، یہ بھی اپنی یہ میں نے غلط کہا، کثیر من الناس ما قبل پر عطف ہو جائے گا، تو کیا ہے؟ کثیر من الناس
بہت سے لوگ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری اپنی مرضی سے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی تابعداری اپنی مرضی سے کون کرتا ہے؟ من فی السماوات من فی الارض، شمس و قمر، یہ تخصیص بعد التعمیم ہے، ورنہ من فی السماوات میں یہ آ گیا. قمر، نجوم، جبال، شجر، دواب اور کثیر من الناس. بہت سے لوگ اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور بہت سے لوگ اپنی مرضی سے نہیں کرتے، کافر ہیں. جو مسلمان ہے وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، جو مسلمان نہیں ہے وہ اپنی مرضی سے تابعداری نہیں کرتے، بلکہ وہ تابعداری نہیں کرتے. یہ تو اس وقت اگر ہم یسجدو کا کیا معنی لیں گے؟ سجدہ اختیاری اپنی مرضی سے، اور اگر سجدے کا مطلب ہو یسجدو تابعداری کرتے ہیں یعنی سجدہ غیر اختیاری، اور سجدہ غیر اختیاری کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کے قوانین پر چلنا بغیر اختیار کے، بے اختیار قوانین پر چلنا. پھر معنی یہ ہوگا یسجد لہ من فی السماوات، آسمان والے بھی قانون پر چلتے ہیں جو قانون ان کے لیے بنایا ہے، زمین والے بھی قانون پر چلتے ہیں. والشمس، اور شمس بھی قانون پر چلتا ہے جو اس کے لیے بنایا ہے. شمس اپنے راستے پر چلتا ہے. یہ نہیں ہے کہ مشرق سے طلوع نہ ہو جائے، جنوب سے طلوع ہو جائے اور شمال میں غروب ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. مشرق سے طلوع ہوگا اور مغرب میں غروب ہوگا. جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قانون بنایا ہے مجبور ہو کر اس قانون پر چلتا ہے. تو پھر معنی یہ ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتے ہیں جو تکوینی حکم ہے، تشریعی نہیں. اور والشجر والدواب وکثیر من الناس، اب کثیر من الناس پھر الگ ہو جائے گا، اس لیے کہ اگر یہ معنی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے قانون پر چلنا یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم پر بے اختیار چلنا ہو تو پھر تو سب لوگ بے اختیار چلتے ہیں، پھر تو کثیر من الناس نہیں ہے، یعنی پھر تو حکم تکوینی پر چلنا ہوگا. تو اگر کافر سے کہا جائے بیمار ہو جاتا ہے، کافر سے کہا جائے صحیح تندرست ہو جاتا ہے، کافر سے پیدا ہو جاتا ہے، کافر سے کہا جائے مر جاؤ تو مر جاتا ہے. تو پھر کثیر من الناس تو نہیں ہے، جمیع الناس ہو گیا. اس لیے کہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر بے اختیار چلتے ہیں، حکم تکوینی ہونا نہ ہونا. تو پھر کثیر من الناس الگ کر دیا جائے گا. پھر معنی یہ ہے وہ کثیر من الناس، اور بہت سے لوگ مرحومون، یا وہ کثیر من الناس خاشعون للہ، اور بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں. پھر یہ الگ ہو جائے گا، کیونکہ اگر پھر یہ ماقبل پر عطف ہو جائے اور سجدے سے سجدہ غیر اختیاری ہو تو سجدہ غیر اختیاری یعنی بے اختیار اللہ کے قانون پر چلنا یہ تو سب ہے. جب سب ہے تو کثیر من الناس کیا ہوا؟ اس لیے کثیر من الناس کو الگ کر دیا جائے گا. وہ کثیر من الناس خاشعون خاضعون، یا کثیر من الناس یہ ہے کہ مرحومون مرحوم ہوں گے. یہ دو توجہ آسان ہے، باقی اس میں تفصیلات لوگوں نے لکھی ہیں، تو آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہ دو لے لیے. اور دیکھو شمس یہ حمیر پر رد ہے کہ اے حمیر تم شمس کو معبود سمجھتے ہو، حالانکہ وہ تو اللہ کے حکم کے تابع ہے. قمر کنانہ کا معبود تھا، اے کنانہ تم قمر کو معبود سمجھتے ہو، حالانکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون پر چلتا ہے اور بے اختیار چلتا ہے. اور نجوم یہ کہتے بنی توئی قبیلہ ان کی تردید ہے، اس لیے کہ وہ سریا نامی ستارے کی عبادت کرتے تھے اور قریش شعرا کی عبادت کرتے تھے. اور پہاڑ اور شجر، بعض لوگ پہاڑوں کی عبادت کرتے تھے، بعض مشرکین اشجار کی عبادت کرتے تھے، اور والدواب اور بعض گائے کی عبادت کرتے ہیں. گائے کی عبادت کرنے والے تو ہم دیکھتے ہیں ہندوستان اور مصر میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یخضع له بما یراد منہ،
یعنی تابعداری کرتے ہیں اس کام میں جو ان کا مقصد ہے. جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ کام کرتے ہیں. جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کرتے ہیں. تو مصنف نے یہ سجدوں میں لغوی معنی لے لیا یعنی سجدہ غیر اختیاری. اور جب وہ لے گئے تو کثیر من الناس یہ اب ما قبل کے ساتھ لگ گئے اور پھر معنی یہ ہوگا کہ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ یہ پھر کیا معنی ہوگا وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ اور بہت سے لوگ مرحومون یا کثیر من الناس مسبحون خاشعون یہ پھر الگ ہو جائے گا. اور وہ مؤمنین ہے زیادت علی الخضوع فی سجود الصلاۃ کہ وہ خضوع کے اوپر زیادتی کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے قانون پر بھی چلتے ہیں اور قانون کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے احکام شرعیہ کو بھی مانتے ہیں. تو یہ مزید زیادہ ہو گئے یعنی ان میں سجدہ اختیاریہ بھی ہے اور سجدہ اختیاریہ اور سجدہ غیر اختیاریہ دونوں ہیں. سجدہ غیر اختیاریہ بھی ہے سجدہ اختیاریہ بھی. علی سجود الصلاۃ کہ علی الخضوع کہ وہ عاجزی کرتے ہیں فی سجود الصلاۃ. وکثیر حق علیہ العذاب اور بہت سے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ پکا ہو چکا ہے. حق کا پکا ہوا ہے علیہ العذاب اور وہ کافرین ہیں کیونکہ انہوں نے سجدے سے انکار کیا. وہ سجدہ جو موقوف ہے ایمان پر ان میں ایمان نہیں ہے. تو وکثیر حق علیہ العذاب میں کثیر مبتدا اور حق علیہ العذاب خبر. کثیر من الناس حق علیہ العذاب یہ کثیر موصوف ہے حق علیہ العذاب صفت ہے اور خبر محذوف ہے. وکثیر حق علیہ العذاب مہانون وہ قابل اہانت ہے اور وہ کافر ہے کیونکہ انہوں نے سجدے کا انکار کیا جو موقوف ہے ایمان پر. ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم اور جس کی اللہ تعالیٰ اہانت کرے یعنی یشقی اس کو شقی بنا دے یشقی فما لہ من مکرم پھر اس کے لیے کوئی اکرام کرنے والا نہیں ہے. مسعد یشقی مسعد ما قبل میں یشقی ہے یہاں مسعد ہے سعادت دینے والا. یقیناً اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے. من الاہانت والاکرام کسی کو اہانت اور کسی کو اکرام دیتے ہیں. اب ہذان خصمان اختصموا یہ دو قسم کی جماعتیں ہیں. مؤمنین خصم ایک فریق ہے کفار خمسہ یہود نصارہ وغیرہ. خصم دوسرا فریق ہے وهو یطلق علی الواحد والجماعت اور خصم ایک کو بھی کہتے ہیں متعدد کو بھی کہتے ہیں جماعت کو بھی کہتے ہیں. اختصموا فی ربہم جو اللہ تعالیٰ کی دین میں جھگڑا کر چکے تھے. تو ایک طرف عتبہ ہے شیبہ تھے ولید یہ تینوں تھے اور دوسری طرف حضرت علی تھے حمزہ اور حضرت عبیدہ تھے. تو حضرت علی اور حضرت حمزہ اپنے مقابلین پر غالب آ گئے اور حضرت عبیدہ شہید ہو گئے. شہید ہونے کے بعد پھر حمزہ اور علی نے جس قاتل عبیدہ کو قتل کیا تو مشرکین سب قتل ہوئے. عتبہ شیبہ ولید اور مؤمنین میں سے عبیدہ شہید ہو گئے. تو یہ دونوں حدیث میں آتا ہے یہ تفسیر ہے. اختصموا فی ربہم اللہ تعالیٰ کی دین میں جھگڑنے لگے. ایک دین کو مانتا تھا ایک جماعت دین کو نہیں مانتا تھا. تو پھر کیا ہوگا فالذین کفروا جو کافر لوگ ہیں قطعت لهم ثیاب من نار ان کے لیے کاٹ کر بنائے جائیں گے نار کے کپڑے. قطعت کے معنی کاٹ کر سی لیے جائیں گے کاٹ کر بنائے جائیں گے. پہلے کاٹتے ہیں پھر بناتے ہیں. یلبسونها یعنی احیطت بهم النار ان کے اوپر نار محیط ہو جائے گی. یصب من فوق رأسهم الحمیم ڈال دیا جائے گا من فوق رؤوسهم ان کے سروں کے اوپر الحمیم پانی البالغ نہایت الحرارت جو انتہائی حرارت کو پہنچا ہوا ہو ابلا ہوا پانی. حمیم کے معنی ابلا ہوا پانی. اور پھر آگے کیا ہوگا وہ بات وہ کنانا اور بنی کنانا یعنی وہ کیا کون تھے
قمر قمر Kinana. So guys, brothers, playing soccer inshallah. Rain is clear up, alhamdulillah.